تو سلف صالحین کے نزدیک اشعار کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی تفسیری موضوع سے ہٹ کر عمومی طور پر یعنی اہل علم جو ہے نا ان کے شعر و شاعری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اگر اجازت ہے تو پھر قرآن مجید کی جو وہ آیات ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ خصوصی طور پر کچھ عوام کو اس حوالے سے کافی شکوک میں بالکل رہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے سے پہلے زمانے جاہلیت میں شاعر و شاعری کا ایک بہت شہرت تھی اور بالکل ایک بہت اہم فن سمجھا جاتا تھا۔ لوگ جنگوں میں اشعار پڑھتے تھے، ایک دوسرے کی حج پر اشعار پڑھتے تھے، تشبیب کے لیے اشعار استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے شعر و شاعری کو بطور فن کبھی رد نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس فن کے اندر موجود خامیوں پر رد کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق زمانہ جاہلیت کی شاعری کے ساتھ ہے، جس کے اندر بہت سارے عیوب اور خرابیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر باقاعدہ اس کی استثناء بھی فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو وہاں اور اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ استثناء شعراء ہی سے ہے، کہ جو شعراء ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور ان عیوب اور خامیوں سے بچے جو زمانہ جاہلیت کی شاعری کے اندر پائی جاتی تھی، تو اس شعر و شاعری کی پھر اجازت ہے، اور اسی لیے تو استثناء کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کی تعریف کی، لبید کی شاعری کی تعریف کی، اور بلکہ الادب المفرد کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو بطور اس شعر و شاعری کے لیے آپ یوں سمجھے ایک ضابطے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعر بمنزلۃ الکلام فحسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبح الکلام یا کقبیح الکلام۔ بالکل کہ شعر و شاعری بھی ایک کلام ہے، ایک گفتگو ہے، تو اس کے اندر جو اچھی شاعری ہوگی تو اچھے کلام کی طرح ہے، اور اگر بری اور قبیح شاعری ہوگی تو وہ اس کی قبیح کلام کی طرح